اس ذات واجب ذات لم یزل و لا یزال کے لیے جس کے کن سے عرش و فرش و حور و طیور و ملک و حور و شمال و جنوب و مشرق و مغرب پیر و پر دشت و جبل ارض و سما شمس و قمر نے وجود پایا. درود و سلام اس ذات مقدس کے لیے کہ جس نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر چاند کے کلیجے کے ٹکڑے کرنے کا ہنر سکھایا, جس کے وسیع نے ڈوبتے ہوئے سورج کے مقدر کو سنوارا. آج کی شب میں سمجھتا ہوں کہ اگر بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک قرآن مجید قرآن صامت ہے تو ابو طالب کا لال قرآن ناطق ہے. اس رات میں قرآن صامت نازل ہوا اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں. آج کی شب لیلۃ الحیدر ہے. تمام موالیوں کو, تمام بحر ولایت کے شناوروں کو میں آج کائنات کے پہلے گھر میں کائنات کے پہلے امام کی آمد کا, یا یوں کہوں کہ کائنات کے پہلے مکان میں کائنات کا پہلا مدین, کائنات کے پہلے مکان میں کائنات کا پہلا امام, یا یوں کہوں کہ آج کعبے کے اندر کعبے کا قبلہ, یا جس میں کعبہ میں روح کعبہ. یا اگر ایک جملہ, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھے زیادہ وقت بھی نہیں لینا ہے اور میں آج کتابت کو اشعار کے ساتھ فیوزن کر کے مکس کر کے آپ کے سفر کو آگے بڑھاؤں گا بہت ہی مختصر 10 یا 15 منٹ میں. یعنی آج بیت کے اندر اہل بیت کائنات کے پہلے مکان میں پہلا امام ہے, یا مرکز زمین میں مرکز دین کی آمد. کعبہ زمین کا مرکز ہے, مرکز دین میں مرکز زمین میں مرکز دین کی آمد. 12 رجب کی 13ویں شب کو استاد قیصر باروی نے کہا کہ آمد بنت اسد رحمت یزدان کی طرف جیسے خوشبو کا سفر اپنے گلستان کی طرف, ایمان کے قدم رحمت ایمان کی طرف, ایک مسافر کی نظر اپنے نگہبان کی طرف. بیت شوہر سے جو معبود کے گھر آتی ہے یہ بھلائی ہوئی مہمان نظر آتی ہے. 14 صدیوں سے لے کر آج تک 14 صدیوں سے لے کر آج تک مسلمان نماز تو پڑھتے ہیں, جماعت میں نماز تو ادا کرتے ہیں, لیکن آپ اگر کسی نے مغربین کی نماز پڑھی ہوگی اس نے بھی یہ کہا ہوگا, جب سورہ رحم کی تلاوت کی ہوگی تو کہا ہوگا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم دکھا. مرتے مرتے مر جائیں گے دشمنی اہل بیت میں, مگر صراط مستقیم بھولتے رہیں گے, صراط مستقیم دیکھیں گے نہیں, کیونکہ صراط مستقیم کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. در ابو طالب سے در خدا کے گھر کو صراط مستقیم کہتے ہیں. فاطمہ بنت اسد ابو طالب کے گھر سے خانہ کعبہ نہیں پہنچی تھی, بلکہ دنیا کو صراط مستقیم
راستہ صراط مستقیم تھا. یہ جو آج کی شب خانہ کعبہ میں جو آیا ہے وہ صراط مستقیم تھا. علماء کرام کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، سورہ انعام کی آیتوں کی تلاوت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم وہبنا لہ اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا ومن قبل ومن ذریتہ داؤد وسلیمان ایوب ویوسف موسیٰ وہارون کذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ عیسیٰ والیاس کلا من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا کلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم الی صراط مستقیم. ایک درویش نے دعا دی ہے، سب کو مولا علی کا رنگ لگے. نعرہ حیدری حیدری پروان بلند صلوات. چار مصرے سرکار بڑے خوبصورت نظر عسکری محمی کے مربوط ہوئے ہیں. اور آج کیونکہ میں فیوژن کر رہا ہوں تقریر میں، سب لقب سارے خطابات حشم تیرے ہیں، علم کے جتنے منارے ہیں علم تیرے ہیں. سب لقب سارے خطابات حشم تیرے ہیں، علم کے جتنے منارے ہیں علم تیرے ہیں. پیروں پر دشت و جبل ارض و سما شمس و قمر جادہ کل پہ نشانہ کے قدم تیرے ہیں. اور کچھ مسحری کو بھی جذبات پہ قابو کم ہے. کچھ ستم موت سے بھالا ستم تیرے ہیں. اور اپنے رزاق حقیقی کی خوشی کی خاطر اے مسحری کے خدا تیری قسم تیرے ہیں. کے خدا تیری قسم تیرے ہیں. جب یہ آیت اللہ کے صادق خدا کا صادق جبرائیل صادق محمد کے صادق قلب پر لے کر نازل ہوا تو صحابیوں نے پوچھا کہ اللہ نے جو ہدایت کی ہے ان نبیوں کی اور ان نبیوں کے ساتھ ساتھ ان کے آبا و اجداد کی، ان کے بھائیوں کی، ان کی ذریت کی صراط مستقیم کی جانب یہ میں بات کر کے پیش کر رہا ہوں. یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ نبی کی معصوم نگاہوں نے مسجد نبوی کے چاروں طرف دیکھا. مصطفیٰ جانتے تھے کہ آج یہ صراط مستقیم سمجھنا نہیں چاہتے، آج صراط مستقیم دیکھنا چاہتے، مگر کہیں بھی صراط مستقیم نظر نہیں آیا. جب صراط مستقیم نظر نہیں آیا تو نبی نے کہا فانتظروا، ذرا سی دیر انتظار کرو. جب انتظار کرتے کرتے چند لمحے گزر گئے تو مسجد نبوی کے صدر دروازے پر علم کے شہر کا دروازہ جب نظر آیا، جس کی آنکھ فلائی مرا، جس کی آنکھیں اللہ تھی، جس کی زبان نثار اللہ تھی، جس کا چہرہ وجہ اللہ تھا، جس کا ہاتھ وجہ اللہ تھا، جو معبود کعبہ تھا، جو شاہ محشر تھا، جو میقات عرفہ تھا، جو شاہد فتح تھا، جو مول کا قرآن تھا، جو میدان کا قاضی تھا، جو مدرسے کا نمازی تھا، جو خطیب اور منبر کا خطیب تھا، جو عرش کا اولا تھا، جو تدبیر کا مولا تھا، مسکرا کے کہا فانظروا، سے دیکھو
اور خدا کی قسم 12 رجب کی 13ویں شب کو وہ فاطمہ بنت اسد اپنے نوجوانوں کے لیے آنے کی قیمت بھی وصول کر دوں. یہ حضرت سرکار اسد یہ جناب حضرت ہاشم کے دوسرے بیٹے تھے عبد المطلب اور جناب حضرت اسد. اسد نامی نہیں تھا بلکہ اسد شیر تھے. سرزمین عرب جزیرہ نما عرب میں ان کی سخاوت مشہور تھی. ان کا تنور کبھی بھی مہمانوں کے لیے ٹھنڈا نہیں پڑا. ان کے ہاتھوں کی لکیریں نہیں تھی بلکہ سخاوت کے دریا بہ رہے تھے. چودھری کے چاند کی طرح ان کا چہرہ چمکتا تھا. ان کی اکلوتی بیٹی فاطمہ 17 برس تک جس بیوی نے سرکار رسالت ماں کی پرورش کی اور 56 سال تک ان کے ساتھ زندگی گزاری، جن کے لیے کفن کی جگہ مصطفیٰ کا پیرہن، کائنات میں اگر کسی کی قبر رسول لیتے ہیں تو فاطمہ بنت اسد کے علماء کرام کی موجودگی میں حوالے میری زندگی ہے. جب کبھی بھی فاطمہ بنت اسد سرکار رسالت ماں کے تاج یاسین و مدبر و مدثر، جس کے لبوں کی جنبش قرآن بنی، جس کے قدموں کی آج شریعت بنی، وہ محمد جب بھی بی بی فاطمہ بنت اسد کو دیکھتے تھے صحابہ تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے. محمد کو دو ہی فاطمہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے. ایک علی کی ماں کے لیے، ایک علی کی زوجہ کے لیے. پوری ذمہ داری کے ساتھ کائنات میں رسول کو، سراپا رسالت کو، جس کی لبوں کی جنبش کو وہی کے پہلے لگے ہوئے ہیں، اس محمد نے صرف دو ہی کی تعظیم کی ہے، یا تو علی کی ماں کی یا علی کی زوجہ کی. اللہ جانا یہ نام فاطمہ کا کمال تھا یا ذات فاطمہ کا کمال تھا. تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے. جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنی آغوش میں دو ہی بچوں کو پالا. ایک محمد کہلائے، ایک علی کہلائے. میں توجہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم مشیت بھی دیکھتی ہوگی کہ غدیر میں کلمہ پاک میں مکمل ہوگا. پہلے آغوش فاطمہ بنت اسد میں جب دنیا آج میں دیکھتی ہوگی تو لا الہ الا اللہ. جب دائی میں دیکھا تو محمد رسول اللہ. جب دائی جانی دیکھا علی ولی اللہ. فاطمہ بنت اسد کہتے رہو کہ وہ صدیقہ تھی، وہ طاہرہ تھی، وہ عظیم تھی. صدیقہ وہ ہوتی ہے جو قربانی دے اور پھر ان کے گھر کی چار دیواری سے لے کر خانہ کعبہ تک، جس صراط مستقیم کی بات کر رہا ہوں، تاریخ کے پڑھنے بھرے پڑے ہیں. شورا کرام اپنے کلام پیش کر رہے ہیں، علماء کرام کتابیں لکھ رہے ہیں کہ 12 رجب کی 13ویں شب کو جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے نزدیک آئی ہیں تو اس
دروازے سے نہیں گئی تو دروازہ کھلا رہتا تھا، کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر لات و منات و ہبل جیسے ماں کے پل رکھے ہوئے تھے، اور ان بتوں کے پجاری ابو سفیان، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، سارے پجاری اسی دروازے سے جاتے تھے جو دروازہ کھلا رہتا تھا۔ بی بی فاطمہ بھی جاتی تو اسی دروازے سے چلی جاتی، مگر بجائے اس دروازے سے جا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے نزدیک جا کر اپنے آنے والے بچے کا واسطہ دے کر خانہ کعبہ کو جیسے ہی واسطہ دیا، خانہ کعبہ کے دیوار میں گھر بنا کے دنیا کو بتا دیا، دیکھ لو دنیا والوں، سرکار کا راستہ اور ہے، سرکار کا راستہ اور ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ علی بن اللہ، ولی اللہ، نثار اللہ، امیر علماء کرام کی موجودگی میں کبھی کبھی ہم سے سوال کر دیا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال کروا کے دیتا ہے کہ کہیں یہ شرک تو نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عین اللہ، لسان اللہ، قدر اللہ، ید اللہ، نفس اللہ، میری سمجھ میں نہیں آتا، بتاؤ یہ جسم افضل ہے یا روح؟ دنیا کو عیسیٰ کو روح اللہ کہنے میں شرم نہیں آتی؟ اور آج سرکار یہ آپ کے لیے نہیں، اپنے برادر عزیز علماء کرام کے سامنے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ خبردار جو علی کا نعرہ لگاتا ہے، جو حسین کا ماتم کرتا ہے، جو فرشتہ پہ بیٹھتا ہے، پاس کا علم اٹھاتا ہے، اسے کبھی بھی دنیا کو کہنے دے، کبھی بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ مشرک کا شرک کے بارے میں تمہیں فتویٰ دے یا کہے، اس لیے کہ جب تک ابو طالب کے بیٹے خیبر شکن کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے، جب تک اللہ کی توحید کو کوئی آنکھ نہیں آ سکتی۔ خیبر شکن مولود کعبہ کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، جب تک خدا کی توحید کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی، اور اس کی وحدانیت پر توحید کو اس کی عظمت کو دیکھتے ہو، تو علی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھو، کیونکہ آج جو پیدا دنیا میں آیا ہے اس کو کسی نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کو کسی نے اونگتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اللہ نے اپنی صفت بتائی، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ علی کو بھی نہ اونگتے دیکھا نہ سوتے ہوئے دیکھا، تو کئی لوگوں کو قیامت تک توحید کا شک نہ ہو جائے، اس لیے آواز دی رسول نے، آج میرے بستر پہ سو جاؤ، سو جاؤ۔ نذیر بھائی بڑے اچھے اشعار کہتے ہیں، مگر مجھے کیف کرمانی کے مرحوم کے بڑے پیارے چار مسئلے سرکار میری تقریر سے مربوط ہوئے ہیں۔ خدا چاہے جسے مختار کر دے، خدا چاہے جسے مختار کر دے۔ مجھے پتا ہے کہ نماز شب پڑھنے کا وقت ہے، اور یہ چار مسئلے ایسے سنیں گے جیسے نماز شب پڑھی جاتی ہے۔ خدا چاہے جسے مختار کر دے، رضا دے،
حیدر کرار کر دے اور خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا خدا بننے سے جو انکار کر دے خلافت کے لیے کیا لڑے گا خدا بننے سے جو انکار کر دے خانہ کعبہ میں کعبے کا وارث آ گیا اور اللہ جانے اس نسل امامت کو خانہ کعبہ نے مرکز بنا دیا پہلا امام آیا تو وہ بھی کعبے سے آخری امام آئے گا آخری امام آئے گا تو وہ بھی کعبے سے تاکہ پتہ چل جائے کہ یاد رکھو اولاد کے پاس ہی وراثت ہوتی ہے آج کوئی بھی تالا کھولے بند کرے نماز پڑھائے مگر اصل وارث پردے غیب میں ہے کعبے کے چھت کا دان دے کے بتائے گا وراثت محمد بھی میرے پاس ہے وراثت علی بھی میرے پاس ہے سلامتی امام زمانہ سلام آج کی شبش سولہ معلوم ہے یہ مخصوص کیوں ہے بانی محفل نے بڑے پیارے تاریخ کا وقت کا انتخاب کیا ہے کیونکہ 3 دن تک تو کعبے میں مہمان علی بن کے رہے اور آج کے دن علی مہمان محمد بن گئے 3 دن مہمان الہی اور آج مہمان محمد آغوش محمد میں لیتے ہوئے 3 دن کے علی ایسے لگے جیسے رہنے رسالت میں امامت کا قرآن رکھا ہو اب میں کیا کروں اللہ جانے کیا حکمت تھی جب نبی کی بات آئی تو نبی سے کہا اقرا پڑھ مگر جب آغوش میں علی آئے تو کہا سناؤں میں توجہ چاہ رہا ہوں وہاں کہا جا رہا ہے پڑھ محمد تو یہاں کہہ رہا میں سناؤں اور صرف یہ نہیں توریت سناؤں انجیل سناؤں زبور سناؤں قرآن سناؤں 3 کتابیں نازل ہوئی توریت کے یہودیوں سے پوچھو تو ان سے پوچھو کہ اس توریت میں کیا ہے کہ ہر خوش کو ترس میں موجود ہے کہاں بیٹھے ہیں انجیل والوں سے پوچھو عیسائیوں سے بائبل میں کیا ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس میں موجود نہیں ہو زبور والوں سے پوچھو اس میں کیا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں نہیں ہو قرآن والوں سے پوچھو تو بلا رت دن بلا گا بیسی اللہ فی الباب امام مبین کہ کوئی شے اس میں نہیں ہے جو اس میں موجود نہیں ہو یعنی چاروں آسمانی کتابوں میں کوئی شے ایسی نہیں جو موجود نہ ہو علی نے ادھر قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی بلکہ چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت کر کے بتایا کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو مجھ میں نہ ہو جو 13 رجب کی شب میں 16 رجب کی شب کو علی نے محمد سے کہا تھا اللہ نے آواز دی کل شیء ایسے نہ ہو فی امام مبین ہم نے ہر شے کو امام مبین میں رکھ دیا ہے انہیں کہا علی 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 علی
سے لگا کر نبی نے علی کے دہن میں اپنی زبان رکھی. ابھی تک سنتے آئے تھے کہ زبان دے دی، مگر پہلی ملاقات میں رسول نے اپنی زبان علی کو دے دی. یعنی دہن علی کا ہوگا، زبان محمد کی ہوگی. اور مودی سمبری نے لکھا کہ نبی نے منہ میں علی کے زبان کی حیرت کیا. نبی ہر ایک حقیقت کو جان لیتا ہے اور زبان حدث اور ناقص کو بھی نہیں جاتی. رسول سوچ سمجھ کر زبان دیتا ہے. نام کی بات آئی کہ نام کیسے رکھے، کیا رکھے. آپ جانتے ہیں کہ خیبر شکن کہاں کا کب ملا. آپ جانتے ہیں کہ ابو تراب کہاں کا آ گیا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ فری اللہ کہاں کا آ گیا. لیکن علی کا علی نام کیسے رکھا گیا. یہ دلدار قیصر پاردی نے بتایا کہ علی کا نام علی کیسے رکھا. مسئلہ نام کا آیا تو تھوڑا باب ہنر. تھکے نہیں جب تھکے ہو تو آلے ایک ہی مصرے میں ختم کر دیتا ہوں اور 6 مصرے تو مجھے پڑھنے پڑیں گے نا، اس کے بعد میں تمام کروں گا. مسئلہ نام کا آیا تو تھوڑا باب ہنر. جا کے جبریل اٹھا لایا ادب کا دفتر. گفتگو حسن تجسس میں پڑی یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر. ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو اور نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو. میں مطمئن نہیں ہوا. 6 مصرے پر میں نے وعدہ کیا تھا اور ہم 6 تو رکنے والے تھوڑی ہیں، کم سے کم 12 تو ہونا. مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر. جا کے جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر. گفتگو اس میں تجسس میں بڑی ہے کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر. ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو. ان کے نام ہی موقع چھوٹے ہیں. محمد سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں، علی سے پہلے کسی کا نام علی نہیں، زہرا سے پہلے کسی کا نام زہرا نہیں، حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں، حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں. مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر. جا کے جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر. گفتگو اس میں تجسس میں بڑی ہے کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر. ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو. مانیو حرف و بیاں پڑھ کے یہ بولے جبریل، اے خدا نام محمد کی نہیں کوئی مسیح